جس سے کردار بگڑ جائے، اخلاق بگڑ جائے، یا معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہو، تو آئیں آج اس محفل نعت میں یہ ارادہ کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا سامان نہیں ہوگا جس سے بے حیائی پھیلے یا جو چیز حضور کو ناپسند ہو۔ کوئی دوست ہے جو اس پر انشاءاللہ کہے؟ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے ذوق و شوق سے جواب دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم یہ بڑی بڑی محفلیں کریں اور ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہ ہو، محفل کے بعد بھی ہم اسی طرح گناہوں والی زندگی گزار رہے ہوں، تو مجھے معاف کریں، کیا محفل میں ہم اداکاری کر کے گئے؟ یہ محفل تو پھر ایکٹنگ کی محفل ہے کہ جس میں ہم ایکٹنگ کر کے چلے گئے اور ہماری زندگی کے ساتھ محفل کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہماری زندگی میں بہتری نہیں آئی، ہماری زندگی میں حسن اور وقار ہی نہیں آیا، ہماری زندگی میں نیکی کا نور ہی نہیں، اور ہم محفل میں کہہ رہے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں۔ اس محفل کا مقصد تو یہ ہے کہ زندگی سنور جائے۔ آخری بات کر رہا ہوں، میزبان رسول کی عظمت۔ ترکی کا شہر استنبول، یہ قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جناب خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے دستے میں جہاد کے لیے کہ آپ بیمار ہوئے اور آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے کہا کہ اگر میرا وصال ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، مجھے واپس نہ لے کے جانا، میری قبر اسی شہر استنبول میں بنا دینا۔ شہر میں اس وقت حکومت تھی عیسائیوں کی، مسلمان لشکر باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، ان کا وصال ہو گیا۔ رات کے وقت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، آپ کو دفنایا ہے۔ عیسائی جاسوسوں نے جا کے اپنے جرنیل کو بتایا کہ رات مسلمانوں میں غیر معمولی حرکت و نقل رہی ہے، شاید ان کا کوئی آدمی فوت ہوا ہے۔ عیسائی جرنیل نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ابو ایوب انصاری فوت ہوئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کے انہیں استنبول میں دفنا دیا گیا۔ تو عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجا حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے، ہم تمہارے دفنائے ہوئے شخص کی قبر کھولیں گے اور اس کی ہڈیاں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ بے ادبی اس شخص نے کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے جواب دیا، انہوں نے کہا اگر تم نے میزبان رسول کی بے ادبی کی تو یاد رکھو روئے ارض پہ تمہارا کوئی گرجا میں سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ یہ قبر کسی میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت میں کوئی دیوس نہیں داخل ہو سکتا، یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ میرے ایک بھائی نے اس وقت نعرہ لگایا جب میں نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا بڑا غیرت مندانہ جملہ آپ کو سنایا ہے، تو آپ جواب بھی اس طرح دیں پتہ چلے نبی کے غیور غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ برادران اسلام، آج ہمیں ان محافل کے ذریعے اپنی دینی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کس دور میں ہم کھڑے ہیں۔
کس مقام پہ ہم کھڑے ہیں جب اسلام کے دشمن اسلام کی روح ہمارے سینوں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں. آئیں اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے, اپنی دینی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے. حق عاشقان دی زندگی یا مصطفیٰ, عاشقان دی زندگی. یا مصطفیٰ. اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی ایک شخص بھی سلمان تاثیر کے راستے پہ چلنے والا نہیں, یہ سارے ممتاز قادری کے راستے پہ چلنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عاشقاں دی زندگی. حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے بڑا غیرت مندانہ جواب دیا. ادھر عیسائی جرنیل نے پیغام بھیجا, اس نے کہا میں تو تمہارے عقیدے کو آزما رہا تھا, میں بھی اس قبر کو خراب نہیں کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری کو استنبول میں دفنا دیا گیا, لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قبر کا بڑا نشان نہیں بنایا گیا, اور استنبول مسلمانوں نے فتح بھی نہیں کیا. بعد میں صدیوں بعد سلطان محمد فاتح اس نے یہ شہر فتح کیا, اور جب اس نے استنبول فتح کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا, اس نے کہا حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر تلاش کرو, لیکن قبر کا نشان نہیں مل رہا. ایک صاحب کشف بزرگ تھے شیخ شمس الدین, ان کو سلطان محمد فاتح نے بلایا اور کہا آپ اہل نظر ہیں, صاحب بصیرت ہیں, آپ مدد کریں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کا پتہ چل جائے. حضرت شیخ شمس الدین استنبول کے مختلف علاقوں میں پھرے, ایک جگہ جا کے آپ چلا اٹھے کہ اس زمین سے نور نکل رہا ہے جو عرش تک جا رہا ہے. یہ وہ نور ہے جس میں نور صحابیت کی چمک ہے. حضرت شیخ شمس الدین نے ایسے زمین کے برابر, مٹی برابر ہے, زمین پہ کوئی قبر کا نشان نہیں بنا ہوا, کہتے ہیں یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے. بادشاہ نے کہا, سلطان محمد فاتح نے کہا, اس نے کہا اگر آپ کوئی نشانی دے دیتے, یہ نور تو آپ کو نظر آ رہا ہے, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, آپ کوئی نشانی دے دیتے تو میں یہاں قبر بنوا دیتا. شیخ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, انہوں نے کہا مٹی کھودو, نیچے سے کوئی نہ کوئی نشانی نکل آئے گی. میرا دل یہ کہتا ہے, میں نور بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں نور صحابیت چمک رہا ہے. تھوڑی سی مٹی کھودی تو نیچے ایک پتھر نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا ہاذا قبر ابی ایوب, یہ ابو ایوب کی قبر کی جگہ ہے. پھر وہاں سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی خوبصورت مسجد بھی بنوائی اور حضرت ابو ایوب انصاری کا شایان شان مزار بھی تعمیر کیا. میزبان رسول کو اللہ نے عزتیں اور شانیں عطا فرمائیں. میں آپ کے سامنے آج کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. مجھے کوئی 5-6 رکے آئے ہیں, سوالات آئے ہیں, اور یہ سوال وہ ہے کہ جس کا میں نے متعدد مرتبہ جواب دیا ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ میں نے جب کسی محفل نعت میں پہلا بیان کیا ہے تو اس میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا, اور پھر اکثر محافل میں اس بات کو دہراتا رہا. تقریباً سٹیج پہ بیٹھے ہوئے 3-4 سوال آئے, میں حال میں داخل ہوا, جلسہ گاہ میں داخل ہوا تو ایک دوست نے روک کے مجھ سے اسی بات کا سوال کیا, اور ابھی بھی یہ جو 3-4 رکے آئے ہیں ایک ہی سوال ہے ان میں. محفل نعت بڑی برکتوں والی محفل ہے, بڑی شانوں والی محفل ہے. اگر ہم اس محفل کے آداب پورے کریں, پڑھنے والے پورے ادب سے پڑھ رہے ہوں,
سننے والے پورے ادب سے سن رہے ہوں تو یہ عین ممکن ہے نعت پڑھنے والا ادب سے پڑھ رہا ہو تو اسے حضور کی زیارت نصیب ہو رہی ہو، سننے والا پورے شرعی آداب سے سن رہا ہو تو عین ممکن ہے اللہ کے رسول اسے محفل کے دوران ہی زیارت عطا فرما دیں۔ آج ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے محفل کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ابھی شہنشاہ نقابت افتخار رضوی صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ میلہ نہیں ہے، یہ محفل نعت ہے، ہمیں اس کے آداب جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ کوشش کریں جب بھی محفل نعت میں آئیں باوضو ہو کے آئیں، اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو وہ منہ صاف کر کے آئے، وہ خوشبو لگا کے آئے، یہ حضور کی محفل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نعت پڑھنے والا سگریٹ پھینک کے تو سٹیج پہ آ جائے اور نعت پڑھنا شروع کر دے۔ اور جو سوال متعدد بار پوچھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں گجرات کی سرزمین پر تو ایک نہیں دو نہیں متعدد بار اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ نعت شریف کے اپنے آداب ہیں۔ دیکھیں آپ اذان دیتے ہیں، اذان کی طرز کو آپ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اسے آپ گانوں کی طرز پہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ نعت کا جس طرح اذان کا ایک ادب ہے، جس طرح تلاوت قرآن کا ایک ادب ہے، اسی طرح حضور کے ذکر کا بھی ادب ہونا چاہیے، اس کی بھی حدود متعین ہونی چاہیے۔ جب آپ ان حدود میں ان آداب کے ساتھ حضور کا ذکر کریں گے تو یقیناً برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر ہم ان آداب کو پیش نظر نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے دربار میں ہم سارے جواب دہ ہیں۔ میں بار دیگر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس ناچیز نے بھی متعدد مرتبہ یہ بات بیان کی ہے، اور دیگر کئی احباب نے اور بزرگوں نے اس بات کو بڑے زور دے کے بیان کیا ہے۔ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور کئی بڑے نعت خوانوں نے اس معاملے میں اصلاح بھی کی ہے کہ جب نعت پڑھی جائے تو خالی نعت ہی پڑھی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی سے، مزامیر سے، بعض ساؤنڈ کے ساتھ ہی میوزک لگا دیتے ہیں، وہ ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے میوزک سے کہ نعت پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے نزدیک میوزک کے بغیر، یہ جو آج کل کمپیوٹرائزڈ سلسلہ چل پڑا ہے کہ ساؤنڈ کے ساتھ میوزک لگا دیتے ہیں، اس کے بغیر خالی نعت پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کون سی روح ہے جس کی غذا موسیقی ہے۔ مسلمان کی روح کی غذا قرآن اور حدیث ہے۔ اگر قرآن سنتے ہوئے آپ کی روح کو مزہ نہیں آتا اور موسیقی پہ روح تڑپ اٹھتی ہے تو پھر خود ہی فیصلہ کر لیں آپ کی روح کون سی روح ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ قرآن سنے تو قرآن ان پہ اثر کرتا ہے، اور اگر قرآن اثر نہیں کر رہا آپ کے دل پر، میوزک اثر کر رہی ہے، تو پھر خود فیصلہ کر لے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ 7ویں سپارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے قرآن سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے، اسے سنا تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی، وہ لوگ رونے لگ گئے۔ کون رونے لگے؟ عیسائی۔ حبشہ نجاشی کے دربار میں پادریوں نے جب حضرت جعفر طیار سے قرآن سنا تو وہ پادری رونے لگے۔ 7ویں سپارے کی پہلی آیت میں ان کا ذکر ہے۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، اگر عیسائی پادری قرآن سن کے روئیں تو مسلمانوں کو کس طرح قرآن سننا چاہیے؟ اگر عیسائی پادری قرآن پہ غور کریں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر نجاشی بادشاہ قرآن سن کے روتا ہے جبکہ وہ عیسائی ہے،
تو مسلمانوں کو کس طرح قرآن سننا چاہیے؟ آج ہم قرآن سنیں تو اثر نہیں ہوتا، میوزک سنیں تو فوراً دل تڑپ اٹھتا ہے، فیصلہ خود کر لیں کہ روح پہ اثرات کس کے ہیں، یا یہ کیسی روح ہے جو قرآن سے تو اثر نہیں لے رہی اور میوزک سے اثر لے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفل نعت کے آداب نصیب فرمائے، میوزک کے بغیر اور ذکر کے بغیر پورے شرعی آداب کے ساتھ نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی پھر کسی موقع پر میں کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر وہ اس سے منہ میں کوئی بدبو پیدا ہوئی ہے، مثلا اس نے پیاز وغیرہ کھائے ہیں، تو وہ اچھی طرح منہ کو صاف کر لے، دانتوں کو صاف کر لے، پھر وہ نماز ادا کرے۔ وہ اس انداز میں بعض لوگ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ جی گوشت کھایا، اونٹ کا گوشت کھایا تو اب نیا وضو کر کے وضو قائم نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ سکتے اس وضو کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، گوشت کھایا ہے، تو اس سے وضو پہ اثر نہیں پڑتا۔ فقہ کی کتابوں میں جو نواقض وضو ہیں ان میں اس چیز کا بیان نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کھانے سے آپ کے منہ میں کوئی بدبو پیدا ہوئی ہے، کوئی مہک پیدا ہوئی ہے، تو آپ منہ کو صاف کر لیں۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے، من منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت رزقنا اللہ تعالی بمنہ و بفضلہ، جو آدمی مسواک کرتا ہے مرتے دم فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا موت کے وقت ملتی ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر موت کے وقت ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی منشیات استعمال کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا اور کوئی منشیات میں سے چیز استعمال کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اندیشہ ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اندیشہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں امید ہے کہ مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور خوش ہو کے فرمائیں یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ ہم اکثر شعر تو پڑھتے ہیں، مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا، تو پھر کام بھی غلاموں والا کرنا چاہیے تاکہ حضور خوش ہو کے فرمائیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی سیرت اپنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بما علینا الا البلاغ۔